اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، جاء آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ فتح سے مراد کسی عام مارکے کی فتح نہیں، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کا مرکز شہر مکہ ہے کہ جسے اللہ نے فتح کروا دیا اور اللہ کی مدد آ گئی۔ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر کر لیں تو اسلام سچا مذہب ہے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اسلام لانے کو بھی فتح مکہ سے ہی مشروط کر رکھا تھا کہ فتح مکہ تک، اگر فتح مکہ ہو گیا یعنی تو اسلام سچا ہے، اگر یہ لوگ اسلام قبول انہوں نے کر لیا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور فتح مکہ خالصتاً اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز میں واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کو معمولی سے مارکے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ مکہ پر چڑھائی کا فوری سبب قریش مکہ کی عہد شکنی تھی، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پس پشت ڈال کر اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی اعلان مدد کر کے کی تھی۔ اور جب بنو خزاعہ کی فریاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط پیش کی تو قریشی نوجوانوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریقے سے مکہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف قبائل کو بھی خفیہ طور پر پیغام بھیج دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے اور مکہ پہنچنے تک 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ہم رکاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مرہ الزہران پر پڑاؤ ڈالا تو اس لشکر کو میلوں میں پھیلا دیا اور حکم دیا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں۔ دشمن یہ منظر دیکھ کر اس قدر رعب میں آ گیا کہ اس میں مقابلے کی سکت ہی نہ رہی۔ ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں سمیت حالات کا جائزہ لینے نکلا ہی تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا تاکہ کسی تاخیر کے بغیر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا کر امان حاصل کر سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی فوراً دربار نبوی کو روانہ ہوئے تاکہ ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اور امان ملنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سیدنا عباس پہلے پہنچ گیا اور ابو سفیان کی جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور سیدنا عباس سے کہا کہ اسے اپنے خیمے میں لے جائیں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو پہاڑی کے ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرے۔ اس نظارے نے صرف ابو سفیان پر ہی نہیں تمام کفار کے دلوں پر اسلام کی ایسی دھاک بٹھا دی کہ مقابلے کا کسی کو خیال تک نہ آیا، اور اس طرح عرب کا یہ مرکزی شہر بغیر مقابلے اور بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ابو سفیان اور اس کے اہل خانہ مسلمان ہوئے بلکہ اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ کافروں کے دلوں میں اس طرح رعب ڈال دینا اور مکہ کا اس طرح بغیر مقابلہ کے فتح ہو جانا بے شک اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ عرب قبائل تو پہلے ہی اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ قبیلے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ 9 ہجری میں اس قدر وفود اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان برات کیا گیا، جس کا سورۃ توبہ میں تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ اس اعلان کی روح سے اب مشرکین عرب کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ مشرکین عرب نے بھی پہلی ہی بات قبول کی اور اسلام لے آئے۔ اس طرح 10 ہجری میں سرزمین عرب کفر و شرک سے بالکل پاک ہو گئی۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتح آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا، ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فوجوں کی فوجیں، گروہوں کے گروہ آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے بخشش طلب کیجئے، معافی مانگتے رہیے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ صورت سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل صورت ہے اور 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد چند متفرق آیات نازل ہوئیں، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ، مگر مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اسی سال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ کہہ کر کہ شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہ ہوں گا، اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا، اور سمجھدار صحابہ بھی اس صورت سے یہی کچھ سمجھتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس کی روایت سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر مجھے اپنی مشورے کی مجلس میں بلایا کرتے تھے، جس میں بزرگ بدری صحابہ موجود ہوتے اور مجھے بھی وہ بلا لیتے۔ بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری اور کہنے لگے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بلا لیتے ہیں جبکہ ہمارے بیٹے اس جیسے ہیں۔ سیدنا عمر نے جواب دیا، اس کی وجہ تم جانتے ہو۔ چنانچہ ایک دن سیدنا عمر نے مجھے بھی بزرگ صحابہ کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ نے مجھے صرف اس لیے بلایا کہ آپ انہیں دکھائیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ صورت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں اور اس سے بخشش چاہیں، اور بعض خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ پھر مجھے پوچھا گیا کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے پھر تمہارا کیا خیال ہے یا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا، اور یہی تمہاری وفات کی علامت ہے۔ سو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیجئے، اس سے بخشش مانگیے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے میں بھی اس سے وہی کچھ سمجھتا ہوں جو اے ابن عباس آپ کہہ رہے ہو۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کے اتنے بڑے احسانات کے شکریہ کے طور پر اب پہلے سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی کاوشوں میں جو کوئی لغزش رہ گئی ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، وبحمدک، اپنی حمد کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔